بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں ہونے والے کچھ ایسے تعمیراتی کام جو ان کے بعد بھی اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں بھی بہت کارآمد ثابت ہوئے، وہ دیکھیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے اس چینل پر اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ویڈیوز، جس کا آج 16واں پارٹ ہے۔ اور ان سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مکمل 24 پارٹ میں ان کی مکمل زندگی کے متعلق دیکھا تھا۔ تو ناظرین اکرام، آج جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ 16واں ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے 15 پارٹس میں دیکھا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب اور ان کا شجرہ نسب کس پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ان کی ابتدائی تعلیم، ان کے اسلام لانے کے واقعات جو کہ تاریخ میں مختلف واقعات درج ہیں وہ بھی ہم شیئر کر چکے ہیں، اور زمانہ اسلام سے پہلے یہ کس طرح کے تھے، اور پھر ان کے ہجرت کا واقعہ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کا واقعہ تو بہت سنا ہوگا، لیکن ان کے جو دوسرے اسلامی خلیفہ ہیں ان کی ہجرت کا واقعہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اسی چینل پر ہم ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خلافت جب انہوں نے سنبھالی تو ان کی فتوحات کے متعلق ویڈیوز بھی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم ان کے جو تعمیراتی کام ہیں کچھ ایسے ان کے متعلق شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، اسلام کا دائرۂ حکومت جس قدر وسیع ہوتا گیا، اسی قدر تعمیرات کا کام بھی بڑھتا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے میں اس کے لیے کوئی مستقل سیگا نہ تھا، تاہم صوبہ جات کے اعمال اور حکام کی نگرانی میں تعمیرات کا کام نہایت ہی منظم اور وسیع طور پر جاری تھا۔ ہر جگہ حکام کی بادبوش کے لیے سرکاری عمارتیں تیار ہوئی۔ اس کے علاوہ رفع عامہ کے لیے سڑک، پل اور مساجد تعمیر کی گئی۔ اسی طرح سے ناظرین اکرام، فوج کا نظام بھی کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی معرض وجود میں آیا تھا، اسلامی فوج وجود میں آئی تھی، تو اس فوجی ضروریات کے لحاظ سے بھی قلعے اور چھاؤنیاں اور بارکیں تعمیر کی گئیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مسافروں کے لیے مہمان خانے بنائے گئے اور خزانے کی حفاظت کے لیے بیت المال کی عمارتیں تعمیر ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیرات کے باب میں نہایت ہی کفایت اشعار تھے، لیکن آپ نے بیت المال کی عمارتیں عموماً شاندار اور بہت مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس طرح کوفہ کے بیت المال کو روز با نامی ایک مشہور مجوسی معمار، یعنی کہ جو مجوسی معمار تھا اس سے اس کو بنوایا گیا تھا، اور اس میں جو بلڈنگ تھی اس میں خسروان فارس کی عمارت کا مصالحہ جات استعمال کیا گیا تھا۔ اسی طرح ناظرین کرام، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جو خاص فرق تھا
اور اس کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ ان دونوں شہروں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو صحیح طریقے سے اچھا اور آرام دہ بنایا جائے، کیونکہ اس وقت پہاڑ اور پہاڑی راستے تھے جن پر چلنا مشکل ہوتا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں اس کی طرف توجہ کی اور مدینے سے لے کر مکہ معظمہ پر ہر منزل پر چوکیاں بنائیں، اس کے علاوہ سرائے بنائے اور اس کے علاوہ پینے کے لیے میٹھے چشمے تیار کروائے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زراعت کی ترقی کے لیے بھی ملک میں نہریں کھدوائی گئی اور بعض نہریں ایسی بھی کھدوائی گئی جن کا تعلق زراعت سے نہ تھا۔ مثلا ان کے دور میں نہر ابی موسیٰ بنائی گئی جو محض بصرہ والوں کے لیے میٹھے پانی پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ نہر دریائے دجلہ کو کاٹ کر لائی گئی تھی اور یہ نہر 9 میل تک لمبی تھی۔ اسی طرح ناظرین کرام، نہر معقل جس کی نسبت عربی ضرب المثل ہے، اذا جاء نہر اللہ بطل نہر لا معقل۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر کوفہ تھے تو انہوں نے بھی ایک نہر تیار کروائی تھی جو سعد بن عمر بن حرم کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین کرام، اس سلسلہ میں سب سے بڑی اور فائدہ رساں وہ نہر تھی جو نہر امیر المومنین کے نام سے مشہور ہوئی، جس کے ذریعے سے دریائے نیل کو بحر الکلثم سے ملا دیا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ تعمیراتی کام اور زراعت کے لیے نہریں کھدوائی گئیں، اور اس کے علاوہ میٹھے پانی کے لیے بھی نہریں جو انہوں نے کھدوائی گئیں۔ اس کے متعلق ویڈیو، امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکے تو شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔